السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک ہو ہم سب کو۔ رمضان مبارک میں ایک حدیث ہے جو خوشخبری کی ہے، جس کو غور سے سنیے اور سمجھیے، اور اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین۔ حدیث شریف یہ ہے، حدیث شریف جو ہوتی ہیں وہ عربی میں ہوتی ہیں، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے، لہذا یہ ترجمہ عرض کر رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص رمضان کا پہلا صوم رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ ایک سال کے سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت ہیرے کا ایک محل دیتے ہیں، جس میں 60,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 60,000 کھڑکیاں ہوں گی، جس کا دروازہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک 500 سال کی مسافت کا دوری کا چوڑا ہوگا۔ اس دروازے کو سونے سے آراستہ کیا گیا ہوگا۔ اور رمضان مبارک میں جتنے کوئی سجدے جادے کرے گا، ہر سجدے کے عوض اس کو 1,500 اجر ملے گا، اور جتنا کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، ہر الفاظ کے بدلے اس کو 1,500 اجر ملے گا۔ یہ حدیث حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جو مولوی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات المسلمین، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان مبارک کے بہت سارے مسائل ہیں، جس کو سیکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جو بہت ساری دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خاص کر کے اردو جاننے والوں کے لیے بہشتی جور میں، اور بخاری شریف کے صوم کے باب میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کے مسائل، اور مسلم شریف میں بھی ہے اس کے مسائل لکھے ہوئے۔ ہمیں اس کے مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا بس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سحری جو کھانی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا لینا ہے۔ صبح صادق کا وقت سب جگہ مختلف ہوتا ہے، یہ بدلا ہوا رہتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، ہمیں اس کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ آج کل تو جنتریے بنا دیتے ہیں، اور گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ صبح صادق میں جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، یہاں کا صبح صادق کا وقت یعنی صلاۃ کا وقت کیا ہے، تو اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے ہمیں کھا لینا ہے، یا جو بھی پینا ہے، حلال چیزیں جو بھی کھانی پینی ہے، ہمیں صبح صادق سے 5 منٹ پہلے تک کھا پئیں، اور 5 منٹ پہلے جب اس کے 5 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے صبح صادق کا وقت ہونے پر۔ اور یہاں تک کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ 1-2 منٹ پہلے تک بھی آدمی کھا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے 5 منٹ پہلے چھوڑ دے، وقت ختم ہونے سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے۔ صبح صادق ہونے پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس وقت کو معلومات کرنا چاہیے، اذان کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ اذان لیٹ دیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ معلومات ہونا چاہیے صبح صادق کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اس کی تحقیق کرنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ اور صبح صادق سے لے کے مغرب تک، غروب آفتاب تک سب چیز کا کھانا پینا منع ہے، اور بری باتوں سے اور فحش باتوں سے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ نہ کرے، پیار وغیرہ بھی نہ کرے، بس اللہ کی محبت میں دیوانوار رہے۔ یہ صوم جو ہے، جس کو انڈیا کے لوگ روزہ بھی کہتے ہیں،
یہ اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے، اور یہ صبح سے شام تک کا بھوکا پیاسا رہنا ایک اللہ کی محبت ہے، جو بندہ جانتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا یا پیا یا نہیں پیا۔ اس کی بات کو کوئی بھی نہیں جانتا، بندہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کچھ کھایا پیا نہیں میری محبت میں۔ بس یہ صوم ایک ایسی چیز ہے جو بندہ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس کو بری باتوں سے، نفسانی خواہشات سے بچا کر جیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں رہتا ہے غروب آفتاب تک، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ اس کی دعا یہ ہے، صوم رکھنے کی دعا بھی بتائی تھی آپ کو، وہ یہ ہے کہ وَبِ صَوْمِي غَدِ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ سحری میں پڑھنی ہے، صبح صادق سے پہلے دعا پڑھنی ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بھول گئے کسی وجہ سے۔ اب افطار کا وقت ہے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے افطار شروع کر دیجئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھائیے، اللہ کا تعریف کرتے کھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صوم بھی رکھوا لیا، پھر افطار بھی کرا دیا، افطار کرنے سے ہماری بھوک بھی مٹ گئی اور پیاس بھی بجھ گئی، اور اجر و ثواب انشاءاللہ الگ ملے گا۔ اس کی دعائیں ہیں، مسنون کتاب ہے کہ مولوی عاشق الہی بلند شہری کی لکھی ہوئی مسنون دعائیں ہیں، اس میں دیکھیے آپ۔ اور جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں جو بھی ہم اجر کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ڈبل 70 گنا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی جو فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نفلوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسے کرنا چاہیے ہمیں، اور جو ہے ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اور جو ہے تراویح میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس دور کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا متفق فیصلہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح میں پڑھنا سنت ہے۔ آپ سے کوئی کم کے لیے کہتا ہے یا بحث کرتا ہے تو آپ کسی سے بحث تکرار نہ کریں، اس کو اس کا حال پہ چھوڑ دیں، وہ جتنے پڑھتا ہے، مگر سنت یہی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے۔ تراویح میں قرآن شریف سننے کا بہترین موقع ہوتا ہے، تو جہاں تراویح مسجد میں ہوتی ہے اکثر، تو ہمیں چاہیے مردوں کو مسجد میں جا کے تراویح میں شریک ہوئیں اور قرآن شریف سنیں۔ قرآن شریف کا سننے پہ 20 اجر ملتے ہیں، اور پڑھنے والوں کو 10 اجر ملتے ہیں، یعنی سننے والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بس ہمیں دھیان سے قرآن شریف پڑھنا ہے، سننا ہے۔ پھر تراویح کے علاوہ بھی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، کوئی دو دن رات میں 2 قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، کوئی 1 قرآن شریف دن رات میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن پاک میں 30 پارے ہوتے ہیں، کوئی 20 پارے پڑھتا ہے ڈیلی، کوئی 10 پارے پڑھتا ہے، کوئی 5 پارے پڑھتا ہے، کوئی 1 پارہ پڑھتا ہے۔ جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے اتنی وہ کوشش کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا قرآن شریف پڑھنے کی، کیونکہ قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا، اس لیے لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف صحیح سمجھ کر، سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ہمیں چاہیے رمضان مبارک میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے جئیں، اور ایک دوسرے کو مردوں کو مسکرا کر دیکھیں، اور عورتوں کو مسکرا کر دیکھیں، اور غصہ بھی ہوتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے غصے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، ناراض ہونے سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی جھگڑے کے لیے بھی تیار ہو تو ایک ہی کہہ دو کہ ابھی ہمارا صوم میں ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کے لیے، بس وہاں سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ ایک ہوشیاری اور ہوتی ہے لوگوں میں، مسلم لوگوں میں خاص کر کے، کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ کچھ لوگ
کپڑے بانٹتے ہیں، کوئی پیسہ بانٹتے ہیں، کوئی اناج بانٹتے ہیں، ہمیں اس سوچ سمجھ کے بانٹنا ہے کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ حلال طیب چیزیں بانٹیں اسلامی اعتبار میں، جیسے کپڑوں کے اندر کرتے پاجامے کا کپڑا ہے یا شرٹ شلوار کا کپڑا ہے، ہمیں ایسی چیزیں بانٹنی چاہیے، کوئی خراب شراب چیزیں نہیں بانٹنی چاہیے۔ کچھ لوگ ساڑی بھی بانٹتے ہیں، ہمیں ساڑی نہیں بانٹنی چاہیے، کیونکہ ساڑی جو ہے ایک الگ لباس ہے، شرٹ شلوار ایک مسلم کا لباس مانا جاتا ہے، ہمیں شرٹ شلوار ہی بانٹنے چاہیے۔ اور ہمیں جو بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں 70 گنا اجر زیادہ ملے گا۔ بعض لوگ زکوٰۃ میں جو پیسہ بانٹتے ہیں رمضان میں اس لیے بانٹتے ہیں کہ اس کا اجر زیادہ ملے، یہ سچ ہے کہ اس کا اجر رمضان مبارک میں زیادہ ہی ملتا ہے جو بھی کوئی اللہ کے لیے خرچ کرے اللہ کے نام پہ۔ ہاں، جس کی جو ضرورت ہے جائز ضرورتوں کو پورا کرنے پہ اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اس کا دیکھنا سنت ہے، اس کی دعا ہے جو مسنون دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ چاند دیکھ کر، جس کو قمر کہتے ہیں عربی میں، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس کی مبارکباد دیتے تھے، لہذا یہ سنت ہے چاند کی مبارکباد دینا۔ اور جو ہے چاند جو ہے 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو دکھتا ہے۔ اسلامی جو دن رات ہوتے ہیں ایک مہینے کے 29 یا 30 ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ باقی مسائل بہشتی دور میں دیکھیے، جو مولوی اشرف علیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ یہ مجھ شاہ نواز قریشی کی یہ رات کی محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور سارے عالم کے اندر امن امان عطا فرما، اور سارے عالم کے اندر ایک ایمانی ماحول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، صبح صادق سے پہلے کھائیں، پھر جب غروب آفتاب ہو جائے تبھی کھائیں۔ 1 منٹ پہلے یا 2-4 منٹ پہلے اگر ہم نے کچھ کھا لیا پی لیا تو ہمارا صوم نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑی اس کا جو ہے بہت بڑے مسائل ہیں جو ہمیں بہشتی دور میں دیکھنے ہیں جب پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی الارم بجنے پہ دھیان نہ دیں، بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں۔ آج کل گوگل میں سرچ کریے کہ صلاۃ المغرب کب ہو رہی ہے۔ صلاۃ المغرب ہونے کے بعد، یعنی مغرب کا وقت ہونے پر ہی ہمیں غروب آفتاب جس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہی ہمیں افطار کرنا ہے۔ یعنی جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا ہمیں، یہ اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، یہ صحیح دے رہے ٹائم پر دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وقت سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ وقت ہو گیا۔ نہیں، ہمیں کسی کے اعلان پہ نہیں جانا، بلکہ تحقیق کرنا ہے کہ یہ صحیح اعلان کر رہا ہے یا غلط۔ صحیح اعلان ہے تو افطار کر لیجئے، نہیں تو موبائل کے اندر دیکھیے، سرچ کریے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کی جنتری ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے یہ وقت کون سا ہے، یہ صبح صادق کا وقت یہ ہے، سب جگہ بدلا ہوا رہتا ہے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ یہ مغرب کا وقت کب ہوتا ہے، ایسے فجر کی اذان کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، اور جو ہے فجر کی صلاۃ ادا کرنا ہے، ظہر کی صلاۃ ادا کرنا ہے، مغرب کی صلاۃ ادا کرنا ہے، فجر کی صلاۃ ادا کرنا ہے، ظہر کی صلاۃ ادا کرنا ہے، عصر کی صلاۃ ادا کرنا ہے، مغرب کی صلاۃ ادا کرنا ہے، عشاء کی صلاۃ ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمت طاقت دے تو تہجد بھی پڑھیں۔ بعض اللہ والیاں اللہ والے روزانہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں، بعض اللہ کا ذکر بھی خوب راتوں کو کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، اگر پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں، صلاۃ توبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، بس
اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، دنیا میں بھی اللہ ہماری ہر جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو جنت دے، اپنا دیدار کرائے، اللہ سے ملاقات کی تمنا ہو، اللہ کی محبت میں جینا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آپ پہ درود شریف پڑھا جائے، خوب جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی درود شریف یاد ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ میرے اس کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور آپ حضرات اسی بات پر عمل کریں جو صحیح ہے، اور جو صحیح ہے اللہ ہم سب کو صحیح کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔